امام حسین فرماتے ہیں جیسے صحابی خدا نے مجھے دیے میرے بابا کو بھی نہیں دیے، جیسے صحابی خدا نے مجھے دیے میرے نانا کو بھی نہیں دیا، کہ ایسے اصحاب کی مثال نہیں ملتی جیسے صحابی امام حسین کو ملے۔ ہاں مالک اشتر جیسے اصحاب مولا علی کے پاس ہیں، عمار مولا حسین کے پاس ہیں، امام علی بن ابی طالب کے پاس ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب کہ جیسے صحابی مجھے ملے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب 100% جیسے صحابی مجھے ملے۔ آپ کے پاس ایک فوج ہے اور 100 لوگ آپ کے پاس ہیں، اس میں سے انگلیوں کے گننے کے مطابق آپ کے ساتھ ہیں، لیکن 99 دغا دے رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہے۔ امام حسین کے کسی صحابی نے امام حسین پہ اعتراض تک نہیں کیا کہ مولا یہاں کیوں رک رہے ہیں، مولا یہاں موت ہے، مولا یہاں شکست ہے، نہیں، جیسا حسین نے کہا وہ کرتے گئے۔ تمنا طلب اتنی تھی کہ اجازت مانگنے کے لیے صفیں لگ گئیں کہ مولا پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا۔ چراغ بجھا رہے ہیں کہ جسے جانا ہے جائے، کہتے ہیں حسین ابن علی آپ کو چھوڑنے کے اور جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ چھٹے امام سے بارہا کہا گیا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ بارہا بولا کہ اگر میرے پاس 27 ایسے ہوتے جیسے میرے جد حسین کے پاس تھے، ہم قیام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ جنگ احد میں رسول پکار رہے ہیں این یرکضون، کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ لیکن نبی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں رسول صلح کرتے ہیں، وہاں پہ نبی پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ جنگ حنین میں نبی غنائم کو تقسیم کرتے ہیں، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، اعدل یا محمد، اعدل یا محمد، عدالت کرو، آپ کسی کو زیادہ دے رہے ہو، کسی کو کم دے رہے ہو۔ سد الباب الا باب علی، جب سارے دروازوں کو بند کر دیا، مسجد پہ صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا، اعتراض کیا کہ آپ صرف علی کا دروازہ کیوں کھلے رکھتے ہیں؟ امیر المومنین کے خطبے، میں کہتا ہوں جنگ پہ چلیں تو کبھی کہتے ہیں یا علی سردی ہے، کبھی کہتے ہیں یا علی گرمی ہے۔ رات کے اندھیروں میں امیر المومنین شکایتیں کرتے تھے، روتے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں سے۔ ہاں ایک اس مجمع میں مالک ہے، کوئی عمار ہے، یہ فریاد امیر فرماتے اے کاش چچا عباس کی جگہ علی کا چچا حمزہ زندہ ہوتا، اے کاش میرے اس بھائی کی جگہ پہ میرا بھائی جعفر زندہ ہوتا۔ حسرتیں کھا رہے امیر المومنین۔ اس اعتبار سے امام حسین غنی ہیں، جو تھے کربلا میں واقعاً جنہوں نے ایسی وفا کا پیغام دیا۔ امام حسن کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ کے بعض لوگ چلے گئے، جن کو اپنے لشکر کا سردار بنایا، وہ درہموں کی لالچ میں 8000 کا لشکر امام حسن سے لے کے امیر شام کے لشکر میں چلے گئے۔ امیر المؤمنین پورا سال جنگ لڑتے ہیں، جنگ آخری مرحلوں میں ہوتی ہے، لیکن تروال علی کی گردن پہ کھڑی کر دیتے ہیں کہ مالک واپس آ جا، یہاں تو ایک قدم آگے بڑھائے گا یا تمہارے مولا کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ اصحاب امام حسین جس پہ امام حسین فخر کر رہے ہیں۔ اب ایک اختلاف ہے کہ شہداء کربلا کتنے تھے، میں اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ زیارت ناحیہ، دو طرح کی زیارت، ایک زیارت رجبیہ ہے، ایک ناحیہ جو مفاتیح الجنان میں ہے، ایک میں 81 شہداء بتائے گئے ہیں، ایک میں 88 شہداء، بعض کتابوں میں 101، بعض کتابوں میں 105، لیکن جو شیخ مفید مقتل ابن مخنف میں بیان کرتے ہیں اس میں جناب ضحاک سے جو روایت منقول ہے، جو مشہور ہے ہم شیعوں میں، وہ ہے 72 شہداء کربلا، کیونکہ یہ سب سے قریب ترین، ابن مخنف سب سے قریب ترین بندہ ہے جو واقع کربلا کے بعد ہے، اور جس بندے سے روایت منقول ہے جناب ضحاک، یہ وہ بندہ ہے جو کربلا میں خود شریک جنگ رہا ہے۔ اب یہ بھی مصلحت امام حسین کہ یہ اس شرط پہ امام حسین کا ساتھ دیتا ہے کہ مولا میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں لڑوں گا، میں دشمنوں کو قتل کروں گا، لیکن جب میں یہ دیکھوں گا کہ جنگ ابھی اختتام پہ ہے اور ہم جیت نہیں رہے تو میں میدان کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اور امام حسین نے بھی اسے اسی شرط کی بنیاد پہ اجازت دی کہ آپ میرے ساتھ رہو، اور جب تمہارا دل کرے اور یہ دیکھو کہ جنگ اختتام کی طرف ہے تم جا سکتے ہو۔ علماء فرماتے ہیں شاید امام حسین نے اس لیے اجازت دی کیونکہ ایک تو راوی ہو جو اپنے لشکر کا ہے، جو سچی بات، کھری بات، جو مظالم ہوئے وہ سنائے، کیونکہ کئی ایسی روایات ہیں جو یزیدیوں سے ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے خود ظلم کیا اور یہ بتایا کہ ہم نے مثلا 4 سالہ بچی پہ یہ ظلم کیا، ہم نے خیموں کو آگے سے لگائی، وہ منقول روایات ان سے ہیں۔ لیکن شہداء اس وقت کتنے تھے، بنو ہاشم کتنے تھے، یہ جناب ضحاک بتاتے ہیں۔ باقی علماء کہتے ہیں یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ کتنے اصحاب تھے اور کتنے شہداء تھے، یہ تعداد کا اختلاف اس لیے ہے
کیونکہ اس امام کے صحابی نے جو شہداء کے نام بتائے ہیں وہ اس دن کے ہیں جو کربلا کے دن موجود تھے، لیکن امام زمانہ جب ناموں کو گنواتے ہیں تو امام مثلا ان کو بھی شامل کرتے ہیں جو کربلا کے واقعے سے پہلے بھی شہید ہوئے، وہ بھی شہداء کربلا ہیں، جیسے جناب مسلم، جیسے جناب ہانی، یہ وہ شہداء ہیں جو مثلا کوفے میں شہید ہوئے، اور کئی ایسے شہداء تھے جو واقع کربلا کے بعد شہید ہوئے ہیں، مثلا کچھ زخمی تھے جو سفر کے درمیان تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، جن میں مثلا جناب مسلم ابن عقیل کی وہ 11 سالہ بچی ہیں کہ جب خیمے پہ حملہ ہوا تو اونٹوں اپنا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے تاب نہ لاتے ہوئے یہ بچی زخمی ہو کے دنیا سے چلی گئی، جن میں مثلا امام حسن کے وہ بیٹے ہیں کہ جب امام حسین پہ ظالم اٹیک کرتے ہیں تو یہ چھوٹا سا بچہ خود کو اپنے چچا کے سینے پہ گرا لیتا ہے اور ظالموں کی تلواروں سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایسے کئی ہیں۔ یا ابن زیاد کی دربار میں جب یہ لئیم شراب پی کے اور جس تشت میں امام حسین کا سر پڑا ہوا تھا اپنی نیم خوردہ شراب کو اس تشت میں پھینک رہا تھا اور اس سے غیرت آ گئی اور یہ جناب کھڑے ہو گئے اور اس کو ابن زیاد نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو جب مجموعی طور پہ شہداء کو گنا جاتا ہے تو کچھ لوگ اسی طرح سے 101 تک لے کر جاتے ہیں، لیکن جو قریب ترین روایت ہے وہ شہداء 72 ان کی تعداد ہے، اور تبھی وہ کہتے ہیں کہ جو عاشورہ کے دن کے شہداء، لیکن اگر آپ سب کو جمع کریں گے واقع عاشورہ سے پہلے، واقع عاشورہ کے دن اور واقع عاشورہ کے بعد، تو ان کی تعداد تقریباً 100 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔